السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ ریکارڈنگ تفسیر مظہری کی جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تفسیر ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے کچھ مختصر حصے کی تفسیر ہم سماعت فرما چکے ہیں، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس کی تفسیر ہم سماعت فرما رہے تھے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم یہ اس کی تحقیق چل رہی تھی۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارک حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی تھی، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سواری پہ سے اتارنے کے لیے ایک طرف سیدھی طرف وہ پتھر رکھا اور آپ کا چہرے مبارک دھویا، پھر بائیں طرف وہ پتھر رکھا اور آپ نے اس پر پیر رکھا، اترا اور بائیں طرف کا آپ نے ان کا چہرہ دھویا۔ تو ایک روایت سے یہ صاحب تفسیر بتا رہے ہیں کہ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ پتھر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے حجر اسود نہیں، مقام ابراہیم کا پتھر، سبقت لسانی کی وجہ سے یہ حجر اسود نکل گیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، حجر اسود نہیں، مقام ابراہیم جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو الغرض مقام ابراہیم سے مراد کون سا پتھر ہے؟ تو اس بارے میں صاحب تفسیر نے یہ ایک روایت نقل فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زوجان ابراہیم علیہ السلام کی آمد پر آپ کے اترنے کے لیے رکھا تھا۔ تو اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشان ثبت ہو گئے، بیٹھ گئے، جم گئے، اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشان اس پر بیٹھ گئے۔ تو یہ پتھر سے ایک زمانے دراز تک استبراق کیا جاتا رہا، اس کو مسح کر کے اس سے برکتیں حاصل کی جاتی رہیں، اس کے بعد یہ قدم کے نشان مدھم پڑ گئے۔ تو یہ ایک روایت یہاں پر صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی زوجان ابراہیم علیہ السلام کے آمد پر ان کے اترنے کے لیے رکھا تھا، یہ وہی پتھر ہے۔ اور ایک دوسری روایت لا رہے ہیں جو تعمیر کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو پتھر آپ کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ذرا بلند ہوتی گئی، دیواریں اوپر چڑھتی گئی، دیواریں ذرا بلند ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اوپر دیوار اٹھانے کے لیے ذرا دشواری ہو رہی تھی، تو آپ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے ایک پتھر لا کر وہاں پر رکھ دیا۔ آپ وہ پتھر پر ٹھہر کر دیوار کی اوپر کی تعمیر کر رہے تھے، اور جس پتھر پر آپ ٹھہرے تھے وہ پتھر پر آپ کے قدم مبارک کے نشان بیٹھ گئے، نشان ثبت ہو گئے اس پر۔ تو مقام ابراہیم سے مراد فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ہیں جو تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھی، بلند فرمائی تھی، اٹھائی تھی۔
تب یہ دوسری روایت سے آج کی تفسیر ہم سماعت فرمائیں گے۔ تو ایک روایت تو ہم نے ملاحظہ فرما لیا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد پر جو پتھر رکھا تھا، مقام ابراہیم سے مراد فرما رہے ہیں وہ پتھر ہیں۔ اس کے بعد صاحب تفسیر یہ جو حدیث نقل کرے ہیں تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 سے نقل فرمائے ہیں۔ اب آگے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کچھ عرصے بعد، یہ تو واقعہ ہو گیا، آپ کی آمد پہلی زوجہ کے بارے میں فرمائے کہ اپنی دہلیز بدل دو، پھر دوسری زوجہ کا جو شکر گزار اور حسن اخلاق جب ان کا رویہ دیکھے تو فرمائے کہ اپنی دہلیز کو قائم رکھو، مضبوطی کے ساتھ درست اس کو مضبوط رکھنا۔ تو الغرض یہ 2 دفعہ آپ کی آمد ہوئی، چلے گئے، پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پھر ایک عرصے کے بعد تشریف لائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیروں کو تراش رہے تھے، یعنی تیر بنا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر آداب فرزندی بجا لائے، یعنی ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو بڑے بزرگوں کا احترام لازم ہے، چاہے وہ والدین ہو یا بڑے عمر رسیدہ حضرات ہو، ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہونا یہ آداب میں سے ہے۔ یہ شرک یا کفر نہیں ہے بلکہ یہ آداب میں سے ہے۔ یہاں پر ایک الگ بحث ہے، میں اس میں بحث میں تو نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر 2 حدیث شریف بانی جامعہ نظام علیہ رحمت و رضوان نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ اکرام ٹھہر جاتے آپ کے ادب و احترام کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عجم کے جو لوگ ہیں اپنے سرداروں اپنے بادشاہوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ویسا میرا ادب و احترام مت کرو، ویسا مت کھڑے ہو میری آمد پر۔ یہاں پر نکیر ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ایک صحابی رسول جو نکیر یعنی منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ایک صحابی رسول تھے جو قوم کے اپنے سردار تھے۔ جب وہ تشریف لا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں سے فرمایا قوموا الی سیدکم، تم اٹھ کر اپنے سید کا اپنے سردار کا استقبال کرو۔ تو یہاں پر اگر اصول کی نظر میں دیکھا جائے تو عمل پر قول کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ایک ہے حکم ایک ہے عمل۔ ایک حدیث شریف میں 2 ہے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو جہاں پر یہ دونوں چیزیں آ جائے تو وہاں پر قول کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عمل بعض دفعے حضور کی خصوصیات میں سے ہوتا ہے یا بعض دفعے حضور کی عاجزی و انکساری کے طور پر ہوتا ہے، لیکن جو حکم ہوتا ہے وہ امت کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ بڑوں کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہونا یہ سنت ہے، آداب ہے، اخلاق ہے، احترام کھڑے ہونا۔ پھر دونوں نے یوں اظہار محبت کیا جیسے باپ بیٹے اور بیٹا باپ سے کرتا ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیے۔ پھر فرمایا اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا تو میری اس میں اعانت کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے ایک کام کا، کیا تم میری اس میں مدد کرو گے، میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور مدد کروں گا۔ فرمایا مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایک گھر بناؤں۔ تو اس وقت دونوں نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے رہتے خانہ کعبہ کی۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو پھر پتھر یعنی مقام ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر لائے، یعنی جب دیواریں بلند ہو گئی اور ہاتھ پہنچنے سے رہ گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لا کر رکھ دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور دونوں زبان سے یہ پڑھتے رہے، یعنی یہ الفاظ ادا کرتے تھے تعمیر کعبہ کے وقت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعائیہ کلمات آپ کی زبان پر تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تعمیر ہوتے رہتی تھی۔
اور اس کا ترجمہ ہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہم سے یہ ہمارے عمل کو، یہ تعمیر کعبہ کے عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رکن اور مقام جنت کے 2 یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہے۔ اب یہ حجر مقام ابراہیم کے بارے میں صاحب تفسیر نے مختلف احادیث سے یہ بتلایا ہے کہ ایک تو روایت یہ ملتی ہے اور ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو پتھر رکھا تھا تعمیر کعبہ، خانہ کعبہ کی دیواروں کی بلندی کے لیے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے آپ کے نیچے اترنے کے لیے سواری سے جو رکھا تھا وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور اس کے بعد اور جو رکن یمانی ہے، حجر اسود وغیرہ ہے، اس کے بارے میں اور کیا کیا روایت ہے اس کو بھی یہاں پر صاحب تفسیر لا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے رکن اور مقام جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہے، یعنی یہ پتھر جو ہے یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رکن اور مقام جنت کے یاقوت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نور ختم کر دیا، یعنی یہ دونوں پتھروں کا نور ختم کر دیا۔ جنت کے پتھر تھے اور اس میں ایک نور اور روشنی شعاعیں تھی، لیکن ان کا نور ختم ہو گیا۔ اگر ان کا نور اور چمک ختم نہ فرماتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی معارضۃ الاحوذی صفحہ نمبر 878۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، امام بغوی نے بھی یہی حدیث نقل کی ہے، جس کے الفاظ میں اختلاف ہے مگر معنی یہی ہے۔ نگاہ عبرت و بصیرت رکھنے والوں نے یہاں سے استنباط کیا ہے کہ کسی جگہ اللہ کا نیک بندہ کچھ وقت قیام فرماتا ہے تو وہاں آسمان سے سکینہ اور برکات کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس سے دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور وہاں نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہاں گناہ کیا جائے تو اس کی سزا بھی کئی گنا زیادہ ملتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو صاحب تفسیر یہاں پر ایک لطیف نکتہ بتا رہے ہیں اس حجر اسود مقام ابراہیم سے۔ صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیف بات یہاں پر، ایک لطیف نکتہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم یہ تو ایک پتھر ہے، لیکن جب پیغمبر کے قدم اس سے مس ہو گئے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کے قدم مبارک اس سے مس ہو گئے، اس کو چھو لیے، تو وہ پتھر بھی بابرکت ہو گیا۔ وہاں پر بھی اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اس کے سبب دل جو ہے اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت سے وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں بلکہ اس کے ایک خاص الگ شان اور مقام و مرتبہ ہو گیا اس کا، اسی طریقے سے اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے رہتے ہیں، وہ اگر کسی خاص مقام پر اگر قیام کرے تو وہ مقام بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو فرمان نگاہ عبرت و بصیرت رکھنے والوں نے یہاں یہ استنباط کیا ہے کہ کسی جگہ اللہ کا نیک بندہ کچھ وقت قیام فرماتا ہے، جیسے کہ دہلی میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کا وہاں پر قیام فرمانا، چھلا فرمانا، وہ ایک مخصوص مقام ہے۔ اس طریقے سے بزرگان دین کئی مقامات پر، بابا شرف الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبادت گاہ پہاڑ کے نچلے حصے میں ہے، اور اسی طریقے سے بزرگان دین کے جہاں معمولات ہوتے تھے، جہاں پر عبادات اور ریاضات اور مجاہدات ہوتے تھے، وہ مخصوص مقامات ہوتے تھے۔ وہ مخصوص مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور سکینہ نزول ہونے کا مقام ہوتا ہے، فرما رہے ہیں۔ تو وہاں آسمان سے سکینہ اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی صرف انبیاء علیہ السلام، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور جتنے نیک بندے ہیں
تو تمام نیک بندے جہاں پر آرام کرتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر، عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرتے ہیں، یا وہ جہاں بیٹھتے ہیں تو وہ جگہ وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کیا؟ بے شک یہی صرف انبیاء نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ کے اولیاء صوفیاء بھی وہاں پر مراد ہیں۔ بالکل، یہاں پر یہ اسی لیے فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، یہاں پر انبیاء کی تخصیص نہیں ہے، گرچہ کہ نبی کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اس سے استدلال فرما رہے ہیں علماء اکرام اور محققین اعظام کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اور احادیث شریفہ میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، اختصاراً ذکر کر دوں، ایک بہت ہی نیکوکار بندہ تھا، وہ نبی نہیں تھا، پیغمبر نہیں تھا، نیکوکار بندہ تھا، نیک تھا، صالح تھا، اللہ کا ولی تھا۔ تو وہ گزر رہا تھا، لیکن جب وہ دھوپ میں سے گزرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم فرما کر اس کے اپنا محبوب بندہ ہونے کے خاطر اس پر اللہ تعالیٰ بادل کو سایہ فگن کر دیا تھا، اس کو دھوپ نہیں لگتی تھی، بہت نیکوکار بندہ تھا۔ لیکن ایک ساتھ ایک بدکار، ایک گنہگار بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ دیکھا کہ یہ کتنا اللہ کا برگزیدہ اور محبوب بندہ ہے، وہ بھی اس کے قریب گیا اور جا کر وہ بادل کے سائے میں ٹھہر گیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ فلاں ہے، اللہ ہے۔ الغرض وہ بہت گنہگار بندہ تھا، اس نے کہا کہ تو اتنا بدبخت اور گنہگار ہے، کہیں تیری وجہ سے میرا یہ بادل کہیں نہ چلے جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہا ہے۔ تو وہ ذرا شکستہ دل ہو گیا کہ میں یہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی صفت ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، میں اس کے پاس کچھ برکت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آیا اور انہیں مجھے ہی بھگا دے رہا ہے۔ تو وہ ذرا اس کا دل ٹوٹ گیا، شکستہ ہو گیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کیا، اپنے حال پر رحم کرنے کے لیے دعا کیا۔ تو اس کے بعد وہ جو نیکوکار بندہ تھا اس کو دھتکار دیا، اور دھتکار کر وہاں سے اس کو چھوڑ کر چلا گیا کہ یہاں سے نکل جا، کہیں تیری وجہ سے اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ اس کو اپنایا نہیں وہ نیک بندہ، لیکن ہوا یہ کہ اب تک اس کے برگزیدہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بادل کا سایہ کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ایک گنہگار بندے کا اس نے دل توڑ دیا، تو جب وہ وہاں سے نکلا تو اور ادھر وہ گنہگار بندہ صدق دل سے توبہ کیا، اور اس کو وہاں سے نکلا انہیں ادھر انہیں ادھر، تو وہ سایہ جو بادل سایہ کر رہا تھا وہ نیکوکار بندے کے ساتھ نہیں بلکہ گنہگار بندے کے ساتھ چلا گیا جو توبہ کر لیا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ احادیث شریفہ سے بہت ساری چیزیں ثابت ہیں۔ خود قرآن مجید میں مریم علیہ السلام جو کہ پیغمبر نہیں ہے، یہ تو متفقہ چیز ہے، آپ کی جہاں پر عبادت کا مقام تھا وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ٹھہر کر دعا فرمائی۔ تو یہ قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، یہ پیغمبروں کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کہیں پر مخصوص مقام پر عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات اور برکات اور سکینہ کے نزول ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نازل ہونے کی جگہ، نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں یہ موقف ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہوں کو جائیں، چونکہ بزرگان دین کی بارگاہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینہ اور رحمت نازل ہونے کا مقام، خاص مقام ہے۔ تو ان پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، زائر زیارت کرنے والا جب وہاں جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر نازل ہونے والی رحمت و برکتوں سے وہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انوار و برکات سے آنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ آسمان سے سکینہ اور برکات نازل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف دل راغب ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور ایک یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر نیک عمل کرنا، وہاں پر نیک کام کرنا، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ میں بھی بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ مکۃ المکرمہ ہے۔ مکۃ المکرمہ میں اس کی شرافت، اس کی حرمت، اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کی رفعت کی وجہ سے وہاں پر ایک نیکی کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر رکھا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 گناہ کے برابر اس کو سزا ملے گی۔ تو جو مقام، جیسا مقام ہوگا وہاں پر اسی طریقے سے
ایک مثال کے ساتھ واضح کر دوں، گرچہ کہ بد کلامی، گالی گلوچ، لڑنا جھگڑنا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے، منع کیا گیا اسلام میں سے۔ بعض دفعے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے ارے یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کیوں لڑ رہے ہیں، مسجد میں کیوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یہاں کیوں بد کلامی کر رہے ہیں، جاؤ باہر نکلو۔ کیا باہر جا کر لڑنا جھگڑنا گالی گلوچ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، باہر بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں بھی جائز نہیں ہے لڑنا جھگڑنا۔ لیکن یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہر کے مقابل میں مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اس کا احترام واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ تو یہاں پر تم اس کا ادب و احترام کرنے کے بجائے اس کے ادب و احترام کو پامال کر رہے ہیں، تم یہاں پر نیکیوں کے بجائے گناہ زیادہ کما لے رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا احترام، یہاں پر نیکیاں بھی ملتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک عام آدمی گناہ کرتا ہے اور ایک عالم گناہ کرتا ہے، تو عالم اور عام آدمی میں فرق ہے۔ اگر عام آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو معمول کے مطابق سزا ہوگی، لیکن اگر عالم گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ جاننے پر بھی ایک تو گناہ کا گناہ ہوگا، دوسرا جاننے کے باوجود گناہ کر رہا ہے، اس لیے اس کو سخت ترین اور ڈبل سزا ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے بارے میں ایسی آیت نازل فرمائی ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جس کی برکت سے اس مقام کا پر کیے جانے والے عمل کا اجر میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہاں پر نافرمانی اور گناہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صاحب تفسیر فرما رہے ہیں ان طہرا بیتی للطائفین کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ ان طہرا اصل میں بھی ان طہرا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ان مفسرہ ہو، کیونکہ عہد کے ضمن میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ بیتی میں بیتیہ میں اپنی طرف نسبت فضیلت عطا کرنے کے لیے ہے، یعنی طہارت اور توحید پر بناؤ، یعنی انطہرا بیتیہ، میرے گھر کو پاک کرو۔ ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے کہ میرے گھر کو پاک کرو، اور یہ میرا گھر جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو فرمایا، یہ شرف اور فضیلت بخشنے کے لیے خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے سے اور مکان سے، جگہ سے، گھر سے یہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو شرف اور فضیلت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ انطہرا، اس کو پاک کرو، پاک و صاف کرو، ستھرا رکھو، اور توحید پر بناؤ، وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر بناؤ۔ سعید ابن جبیر اور عطا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں اور جھوٹ کی غلاظت سے پاک کرو۔ انطہرا، پاک کرو کس سے؟ کہ بتوں کی غلاظت سے، جھوٹ کی غلاظت سے اس کو پاک کرو، خانہ کعبہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اس میں خوشبو سلگاؤ اور خوب صاف رکھو، یعنی اس میں خوشبو سے معطر کرو اسے اور خوب صاف رکھو۔ انطہرا کے معنی کیا ہے؟ خوشبو سے معطر کرو اس کو، اور خوب صاف رکھو، ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو۔ اسی لیے حرمین شریفین میں آج بھی عود اور لوبان وغیرہ کا دھواں دیا جاتا ہے، حرمین شریفین کی مسجدوں کو معطر کیا جاتا ہے۔ نافع اور ہشام اور حفص نے یہاں اور سورۃ الحج میں بیتیہ کی یا کو فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ طائفین سے مراد طواف کرنے والے، رکع اور سجود، راکع اور ساجد کی جمع ہے۔ رکع راکع کی جمع ہے، سجود یہ ساجد کی جمع ہے۔ اس سے مراد نماز ہی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی مکۃ المکرمہ کے بارے میں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گئی یہ چل رہی تھی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے رہنے والوں کے لیے دعا فرمائی، مکۃ المکرمہ کے رہنے والے باشندوں کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ملاحظہ فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا ربی اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، اے باریلا اس شہر کو امن والا بنا دے، امن و امان والا بنا دے، قتل غارت گیری سے اس کی حفاظت فرما، لوٹ مار سے اس کی حفاظت فرما، چوری ڈاکہ زنی سے اس کی حفاظت فرما، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے باریلا اور اس شہر کے رہنے والوں کو عطا فرما، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اس شہر کے رہنے والوں میں جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر، جو ان میں سے شہر میں رہنے والوں میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے، ان لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا اسے بھی عطا کروں گا رزق، اسے بھی رزق عطا کروں گا، فأمتعه قلیلا، لیکن اس کو لطف اندوز ہونے دوں گا تھوڑا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو گھسیٹوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ جیسے عیشۃ راضیۃ سے مراد ذات رضیۃ ہے، اسی طرح آمناً بمعنی ذا امن ہے، یا آمناً من فیہ، یعنی اس کے لیے امن والا بنا دے جو اس میں ہے، آمناً بمعنی ذا امن، یعنی امن والا بنا دے شہر کو، بلدن آمناً امن والا شہر بنا دے، یا اس کا معنی کیا ہے آمناً کا؟ من فیہ، آمناً من فیہ، امن والا بنا دے شہر کو، من فیہ جو اس میں رہتے ہیں ان کے لیے امن والا بنا دے۔ جسے کہا جاتا ہے لیل نائم، تو مراد رات سونے والی نہیں ہے بلکہ رات میں سونے والے ہوتے ہیں۔ لیل نائم یعنی رات سوتی نہیں بلکہ رات میں سونے والے مراد ہوتے ہیں، یہاں پر سونے والے مراد ہوتے ہیں، رات سوتی نہیں۔ اسی طرح اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ اس شہر والوں کو امن والا بنا دے، یعنی اس شہر والوں کو، اس شہر میں رہنے والوں کو امن والا بنا دے۔ اس شہر کو امن والا بنا دے مطلب اس شہر میں رہنے والوں کو امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں سے رزق ملنے کی دعا فرمائی کیونکہ وہ وادی غیر آباد تھی، یہ آبادی جو تھی غیر آباد تھی، اس لیے آپ نے پھلوں سے رزق ملنے کی دعا فرمائی۔ القصص میں ہے کہ الطائف شام کے شہروں میں سے اردن کے قریب تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے طائف
الطائف کو جڑ سے اکھیڑا اور بیت اللہ کے ارد گرد سے اسے 7 مرتبہ گھمایا، یعنی 7 مرتبہ اس کو بیت اللہ شریف کا طواف کرایا، اس کے ارد گرد گھمایا، پھر وہاں ہی رکھ دیا۔ اکثر مکہ کے پھل اسی شہر سے آتے ہیں، یعنی جو الطائف جو فرمایا گیا ہے وہاں سے اکثر مکے کے پھل وہیں سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کے طائف کو جڑ سے اکھیڑا اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد اس کے ساتھ طواف کرائے، پھر اس کو وہاں پر ہی رکھ دیا۔ اور اکثر و بیشتر جو مکہ المکرمہ میں جو پھل آتے ہیں وہ وہیں کے پھل ہوتے ہیں، جس شہر کا، جس مقام کا حصے کو اکھاڑ کر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کرایا تھا، اسی شہر سے، اسی مقام سے خانہ کعبہ کے اکثر و بیشتر پھل وہیں سے آتے ہیں۔ من آمنا، اب گرامر کے اعتبار سے فرما رہے ہیں، من آمنا ترکیب نحوی کے اعتبار سے من اہلی سے بدل بعد ہے، من آمنا جو ہے ترکیب نحوی کے اعتبار سے من اہلہ کیا ہے، ورزق اہلہ جو ہے اس سے بدل بعد ہے، یعنی تو پہلے فرمایا کہ ورزق اہلہ، اس میں مکے کے شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اس کے بعد تخصیص فرما رہی، اس کے بعد فرمانے کہ اہلہ من الثمرات من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے۔ مکے میں تو بہت سارے لوگ ہو گئے، لیکن اس میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، تو فرمایا یہ بدل بعد ہے۔ دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مومنین کو خاص فرمایا تاکہ میری یہ دعا کفار کے کفر پر اعانت نہ بنے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے بار اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو امن والا بنا دے اور ان کو اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، اس کے رہنے والوں میں جو صاحب ایمان ہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار و مشرکین کو چھوڑ دیا، ایمان والوں کے ساتھ تخصیص کی، ان کے لیے دعا فرمائی، غیروں کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ تو فرما رہے ہیں کہ کفار کے حق میں دعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کفار کے کفر پر اعانت یعنی مدد کرنے کا امکان نہ ہو جائے، مدد کرنے کا امکان نہ ہو جائے، اس لیے کفار کو اس فہرست سے نکال دیا، یعنی کفار کو بھی امن والا بنا دے اور ان کو بھی پھلوں سے رزق عطا فرما، تو پھر یہ تو ان کے کفر پر ان کی مدد کرنے کے مماثل ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ تو کفر پر مدد کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کفار کو امن والوں سے اور رزق والوں کی فہرست سے نکال دیا۔ ومن کفر کا من آمنا پر عطف ہے، معنی یہ ہوگا ورزق من کفر، اور جس نے کفر کیا اسے بھی رزق عطا فرما۔ یہاں پر بات مکمل ہو گئی۔ اس میں اس بات پر آگاہی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دنیاوی رحمت ہے جو مومن و کافر سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ اس بات پر آگاہی ہے کا مطلب، اس بات پر آگاہی یعنی اشارہ ہے، اس بات پر یہ بات سے ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دنیاوی رحمت ہے جو مومن اور کافر سب کے لیے عام ہے۔ رزق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور کافر دونوں کے لیے عام ہے یہ۔ اسی وجہ سے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ رحمان الدنیا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے دنیا پر، دنیا میں اس کی رحمت ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے۔ وہ رحیم الآخرہ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی یہ جو رحمت ہے یہ مخصوص ہے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، صاحب ایمان کے ساتھ یہ رحمت خاص ہے۔ آخرت میں کفار و مشرکین کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، تو اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اس کے برخلاف رحمان الآخرہ نہیں کہا جاتا۔ بخلاف نبوت کے
اور دینی رہنمائی کے یہ صرف مومنین کا ہی نصیبہ ہے، یا من کفرا مبتدا ہے جو اپنے ضمن میں شرط کا معنی لیے ہوئے ہیں، اور اس کی خبر فَأُمَتِّعُهُ ہے۔ ابن عامر نے باب فعال سے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی فَأُمْتِعُهُ، اور باقی قرآن باب تفعیل سے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی فَأُمْتِعُهُ پڑھا ہے بعض قرآن، بعض قرآن فَأُمَتِّعُهُ پڑھا ہے۔ قلیلاً مصدر متاعن کی صفت ہے، چونکہ دنیا کا مال و متاع آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں کم ہے، اس لیے قلیل سے تعبیر فرمایا، یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کا مال و متاع کم مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت یعنی اہمیت ویلو رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سہل بن سعد سے مروی ہے، یا قلیلاً زماناً کی صفت ہے، یعنی ان کی عمر کے عرصے تک ہم انہیں لطف اندوز کریں گے، یعنی عمر کا بعض حصہ، عمر کے ایک حصے تک، ایک لمیٹڈ ٹائم تک انہیں لطف اندوز کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کفر تمتع کا سبب نہیں ہوتا تو پھر یہاں کیسے خبر پر فا داخل کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفر تمتع کی تقلیل کا سبب ہے، کفر تمتع کا سبب نہیں ہے، کفر تمتع کی تقلیل کا سبب ہے، یعنی کفر جو ہے وہ ان کو لطف اندوز ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر کی وجہ سے جو لطف اندوزی تھی اس میں کمی آ گئی ہے، تقلیل کا سبب یہ کفر بن رہا ہے ان کا، یعنی ان کے جو رزق میں کمی ہو رہی ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فرمایا اللہ تعالیٰ، میں ان کو بھی لطف اندوز ہونے دوں گا، دنیاوی رزق ہے لیکن قلیلاً تھوڑا، یہ دنیاوی زندگی کے حد تک، اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک کے لیے تباہی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کے مقابل میں قلیل ہے، عمر کے حساب سے، پیریڈ کے حساب سے، وقت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے دنیا آخرت کے حساب سے کم ہے۔ تو فرمایا کفر تمتع کی تقلیل کا سبب ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں جلدی ملنے والے حصوں پر مقصور ہے، یعنی دنیا میں جو مل جا رہا اتنا ہی، اب اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کے درجات کے حصول کا وسیلہ بننے سے مانع ہے، یعنی دنیا میں جو مل گیا، اب آخرت دنیا میں ملنے کے بعد پھر آخرت میں نہیں ملے گا اسے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے سامنے جب لذیذ اور شحیح اور اچھے بہترین کھانے پیش کیے جاتے تو صحابہ کرام، ایک صحابی رسول وزار و خطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یہ کھانا میرے سامنے سے لے کر چلے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لذیذ کھانا کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب دنیا میں ہم پر نعمتیں کشادہ فرما دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں نعمتیں کھانے کی وجہ سے کہیں میری آخرت کی نعمتیں گھٹ نہ جائے، کم نہ ہو جائے، اس لیے میں دنیاوی لذتوں کو، نعمتوں کو چھوڑتا ہوں تاکہ آخرت میں میرا ذخیرہ ہو جائے۔ تو فرما رہے کہ جو دنیا میں مل گیا جو نعمتیں، اب اس کے ہٹ کر پھر آخرت میں نہیں ملے گی، لیکن جو محبوب اور نیک اور برگزیدہ بندے رہتے ہیں وہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ جیسا چاہے گزر جاتی ہے، اس کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جیسا چاہے یہ گزرنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے دنیا۔ اس لیے بزرگان دین دنیا کو اور کھانے لذت کی چیزوں کو، کھانے پینے کو زیادہ اہمیت اور ویلو نہیں دیتے۔ اور آخرت کے درجات کے حصول کا وسیلہ بننے سے مانے ہیں، یعنی دنیا میں جو چیزیں مل گئی وہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہتا۔ یہ کفر کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی تھی، یعنی کفر یہ تمتع کی تقلیل کا سبب بنا، کفر تمتع کا سبب نہیں بنا، تو اس لیے فرمایا گیا کیونکہ دنیا کی نعمتیں جلدی ملنے والوں پر جو ہے وہ دنیا میں محصور ہو کر رہ جائیں گے، دنیا میں ہی محدود ہو کر رہ جائیں گے، آخرت میں ان کے درجات میں بلندی کا سبب بننے سے مانع ہیں، یعنی رکاوٹ ہے، نہیں بن سکتے، برخلاف مومن کے،
صاحب ایمان کے، تو وہ دنیا میں بھی نعمتیں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے درجات ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں بخلاف مومن کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت کے شکر اور اس کے صحیح استعمال کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی جو بندہ نعمت کے حصول پر جو شکر بجا لاتا ہے، نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ پھر شکر بجا لانے کی وجہ سے اس کے لیے اور نعمتیں اور درجات آخرت میں بلند ہوتے ہیں۔ اور نعمت کا صحیح استعمال جو مومن بندہ کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں، وہ دائمی آخرت کے درجات کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع اللہ تعالیٰ کے نزدیک خبیث اور ملعون ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کفر اس کے حصول کا سبب ہو۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملاحظہ نہیں فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ ارشاد آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا ہے؟ فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر امت ایک ہی ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو سارے یہ کفار و مشرکین کے گھروں کو ہم ان کے چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں اس کو چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے گھر اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جو جس پر وہ ٹیکا لے کر بیٹھتے ہیں وہ سونے کے بنا دیتے ہیں۔ اور یہ جو سب کچھ چیزیں ہیں، سونا چاندی، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو ہے صرف یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیا کے حد تک یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرما اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے چھتوں کو چاندی کے بنا دیتا اور ان کے دروازوں کو اور تختوں کو سونے کے بنا دیتا، تو جو صاحب ایمان ہیں کمزور اور ضعف الایمانی کی وجہ سے کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کہیں یہ کفر ہی سچا ہے اور وہ کفر میں داخل ہو جائے اور دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی مال و دولت کے پیچھے کہیں نہ پڑ جائیں۔ اگر یہ خدشہ اور یہ امکان نہ ہوتا تو ہم کافروں کو دنیا میں سب کچھ عطا فرما دیتے، ان کے گھر بار جو ہے سونے چاندی کے بنا دیتے ہم، اگر یہ امکان نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا۔ لیکن بعض ضعیف الایمان اور کمزور ایمان والے لوگ ممکن ہے کہ ان کی دنیا میں دولت کو دیکھ کر کہیں ایمان سے پھر نہ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت نہیں دیا۔ دولت ضرور دیا انہیں، دنیا کی نعمتیں بہت دیا انہیں، لیکن اتنی نہیں دیا جتنا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کمزور ایمان والے کفر کی طرف مائل نہ ہو جائے، ان کے دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر کہیں ایمان والے کفر کی طرف مائل نہ ہو جائے، راغب نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو ارشاد ربانی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، یعنی کافروں کے لیے بنا دیتے ان کے مکانوں کی چھتیں چاندی کے چھت بنا دیتے۔ ہم سیمنٹ، پتھر، ریتی، پانی، یہ ان چیزوں سے ہم چھت بنا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اگر ایک امت بن جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو پھر ہم یہ کافروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے جو ہے چاندی کے، اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ اور یہ سب سنہری روح پہلی چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ جو سونا چاندی یہ سب چیزیں جو ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو دنیا میں مل گیا ان کفار و مشرکین کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی کفر کا مقتضی اصل تو دنیا کا مال و متاع ہے، یعنی کفر کا اصل مقتضی، کفر کی اصل چاہت، کفر کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیاوی مال و متاع ہے،
دنیا تک اس کی نعمتیں محدود ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے ایک امت ہونے کا مانع نہ ہوتا تو کفر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے گھر اور دروازے اور ان کے پلنگ چاندی اور سونے کے ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت کے ذریعے یہ بیان فرما رہا ہے کہ سارے لوگ ایک امت ہونے کا معنی نہ ہوتا، یعنی اگر جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی کافر بن جانے کا معنی نہ ہوتا، یعنی وہ بھی کافر نہ بنتے، تو پھر ہم کافروں کی چھتوں کو، ان کے گھروں کو سونے چاندی کے بنا دیتے۔ لیکن اگر ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنانے کی وجہ سے امکان تھا، یہ خیال ہو سکتا تھا کہ کمزور ایمان والے بھی کفر کی طرف مائل اور راغب ہو جائیں، اس لیے ان کے گھروں کو، کیونکہ کفر اتنا بدترین عمل اور فعل اور عقیدہ ہے کہ جس نے ساری کائنات بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، درخت بنائے، سمندر بنائے، زمین سے پانی نکال رہا ہے، کھیتیاں اگا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا رہا ہے، کھیتیاں، پھل وغیرہ سب چیزوں کا انتظام کیا، اور اسی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، اسی کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا جرم اور گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا کھا رہے ہیں، جس کی زمین پر رہ رہے ہیں، جس کے سورج سے شعاعیں لے رہے ہیں، جس کے چاند سے روشنی لے رہے ہیں، جس کی زمین کا پانی پی رہے ہیں، جس کی زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جس کے اگائے ہوئے اناج اور غلے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر اسی کی نافرمانی، تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں فَأُمَتِّعُهُ، میں ان کو لطف اندوز ہونے دوں گا، قلیلاً، تھوڑا، دنیاوی زندگی کے حد تک، دنیا کی نعمتیں ان کے لیے مہیا کر دوں گا، ان کے لیے آسان کر دوں گا، فراوانی دے دوں گا، ان کے لیے خوب بہت زیادہ دے دوں گا نعمتیں۔ اگر ایمان والے ادھر مائل ہونے کا امکان نہ ہوتا تو ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر یہ تھوڑے وقت کے لیے یہ لطف اندوز ہو لو، نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، لیکن جب وقت آئے گا اس کے بعد تمہیں گھسیٹ کر اللہ تبارک و تعالی مجبور کر کے جہنم رسید فرمائے گا، آگ کے عذاب میں ڈالے گا۔ اس کے بعد حدیث شریف نقل فرما رہے ہیں صاحب تفسیر تائید کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہترین حدیث شریف صاحب تفسیر یہاں پر تحریر فرما رہے ہیں الدنیا ملعونۃ، یعنی دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ملعون ہے، الا، سوائے، الا ذکر اللہ، سب چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، اور اس کے متعلقات، یعنی ذکر اللہ سے جو چیزیں منسلک ہیں، متعلق ہیں، کنیکٹ ہے، تو وہ چیزیں چھوڑ کر دنیا ملعون ہے، دنیا میں رہنے والی ہر شے ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور اللہ کے ذکر سے جو چیزیں منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے، اور کیا ہے؟ وعالماً، سبحان اللہ، اور عالم، ومتعلماً، اور متعلم، طالب علم اور عالم، یہ لوگ بھی مستثنا ہے، یعنی یہ لوگ چھوڑ کر عالم، متعلم، اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے منسلک چیزیں، جڑی ہوئی چیزیں، یہ سب ملعون نہیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب کی سب ملعون ہیں۔ دنیا ملعون ہے، دنیا کی ہر شے ملعون ہے سوائے اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقات، اس سے جڑی ہوئی چیزیں، عالم اور متعلم، یعنی پڑھنے والا، پڑھانے والا، یہ دونوں، اور یہ چیزیں چھوڑ کر باقی کی سب چیزیں ملعون ہیں دنیا میں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابن ماجہ 4112، اور الطبرانی نے صحیح سند کے ساتھ الاوسط میں، الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ ابو الدرداء سے بئی الفاظ، یعنی اسی الفاظ کی روایت ہے، الا
مبتغی بہ وجہ اللہ، یعنی سب ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جس میں ردائے الہی مطلوب و مقصود ہو، یعنی دنیا وما فیہا، یہ سب ملعون ہیں سوائے ان میں وہ چیزوں کے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ ملعون نہیں ہے، وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں، پھر میں اسے ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے اس کے کفر اور مال کو رب کی رضا کے بغیر صرف کرنے کی وجہ سے دوزخ کی طرف مجبور شخص کی طرح لے جاؤں گا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کے بے جا اور غلط استعمال کی وجہ سے، اور نعمتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے، اسراف کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کے اس دنیاوی نعمتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے انہیں مجبور شخص کی طرح، لاچار اور بے بس شخص کی طرح اسے گھسیٹ کر اس کو دوزخ کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال ثم اضطرہ الی عذاب النار فرمایا کہ میں اس کے لیے کچھ وقت کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے دوں گا، فائدہ اٹھانے کے لیے دوں گا کافروں کے لیے، پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤں گا۔ پھر میں اسے اس کے کفر اور مال کو رب کی رضا کے بغیر، یعنی رب کی نافرمانی اور استعمال کرنے کی وجہ سے، آج کل دیکھیں لہو لعب میں جتنا ان کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، گنیش بٹھا رہے ہیں اور اس کو لے جا کر وہ مٹھی پانی میں پھینک دے رہے ہیں، اور پٹاخے آگ میں جلا دے رہے ہیں، پیسے اتنے ہزاروں کے لاکھوں کے پٹاخے آگ میں جلا کر ضائع کر دے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے مورتیاں بنا رہے ہیں اور اس کو لے جا کر ہر سال پانی میں پھینکا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ان کے تہوار ہیں وہ لے لیجئے، وہ ساری دولت وہاں پر ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دیا بہت، لیکن اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دیا، سب دیا، لیکن اس کا غلط استعمال کی وجہ سے رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ پھر انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اضطرہ کا عطف فامتعہ پر ہے، نہیں فامتعہ میں انہیں لطف اندوز ہونے دوں گا، فائدہ اٹھانے دوں گا قلیلاً، ثم اضطرہ پھر انہیں گھسیٹوں گا، نہیں پہلے ڈھیل دوں گا، ان کو نعمتوں سے سرفراز کروں گا، پھر ان کے بیجا استعمال کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے انہیں گھسیٹ کر، انہیں مجبور شخص کی طرح گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ مجاہد فرماتے ہیں مقام کے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ مکہ کا مالک ہے، میں نے اسے سورج اور چاند کی تخلیق کے دن بنایا ہے، یعنی مکہ المکرمہ کو، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے دن اس کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی جب زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی جب ہی سے مکہ المکرمہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، احترام والا ہے، اور میں نے اسے 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر رکھا ہے، اور اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کا، اور اس کے دودھ اور گوشت میں برکت رکھی گئی ہے مکہ مکرمہ کی۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1154۔ تو مفتی صاحب یہ دودھ اور گوشت میں برکت رکھی گئی ہے، تو یہ برکت کو ہم کس معنی میں لیں گے؟ برکت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اصل میں برکت کہتے کس کو ہیں؟ یا دودھ میں بڑھ جانا، مثال کے طور پر 1 لیٹر دودھ ہے تو وہ 1 لیٹر دودھ 3 لیٹر ہو جانا یہ برکت ہے، یا 1 کلو گوشت 3 کلو ہو جانا یہ برکت ہے، یا پھر وہ 1 کلو گوشت جو عموماً مثال کے طور پہ 15 لوگ اس میں جو ہے کھاتے ہیں، یا 1 کلو گوشت میں 10 افراد کھاتے ہیں، تو گوشت تو 1 کلو ہی ہوگا، مگر بجائے 10 افراد کے 15 افراد اس میں انشاءاللہ کھائیں گے، تو یہ برکت سے یا یہ مراد ہے برکت سے؟ جی، اصل میں برکت کا معنی کیا ہے مفتی؟ اللہ تعالی ہمارے شیخ کی مغفرت فرمائے،
حضرت علامہ محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ برکت کا مفہوم اور معنی بہت اچھے پیرائے میں بہت اچھے انداز میں سمجھایا کرتے تھے آپ اپنے درس میں کہ برکت یہ برکا سے برک الجمل یہ لفظ سے بنا ہوا ہے۔ برک الجمل اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے، زمین سے چمٹ جاتا ہے، جب زمین پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو برک الجمل کہتے ہیں۔ تو برکت اس لفظ سے بنا ہے، یعنی کسی چیز کا چمٹ جانا، زمین سے اونٹ چمٹ گیا۔ تو برکت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز میں جو چیز جیسے کہ روپیہ پیسہ ہو، یا جیسے کہ دودھ یہاں پر آیا ہے حدیث شریف میں اور گوشت آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو جو بظاہر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 10 لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں برکت شامل ہو جائے 10 نہیں بلکہ 20 لوگوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے، 20 نہیں بلکہ 50 لوگوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری برکت کی مثالیں احادیث مبارکہ میں اور معجزات رسول میں اور بزرگان دین کے احوال میں، ان کی زندگیوں میں، خود اگر ہم اپنی زندگی میں بھی اگر اس کو تجربہ کر کے دیکھیں تو ضرور اس کا تجربہ ہمیں بھی حاصل ہوگا۔ اس کی کچھ مثالیں عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور اتنے میں ایک دودھ کا پیالہ آیا، اور وہ دودھ کے پیالہ جب تحفہ حضور کے پاس آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ مجھے دے دیں گے کیونکہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دودھ نہیں دیا۔ یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے یہ۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ تم اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ آپ دل میں بے چین ہو گئے کہ اب اگر یہ اصحاب صفہ اتنی کثیر تعداد میں حضرات ہے، اگر یہ ایک پیالے دودھ میں یہ سب پیئیں گے تو مجھے کیا بچے گا۔ الغرض اصحاب صفہ کو بلایا گیا، اصحاب صفہ تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب یہاں سے شروع کرو، سیدھی جانب سے سب کو دودھ پلانا۔ اصحاب صفہ میں ہر فرد کو، اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت 70 افراد تھے، 70 حضرات تھے جو اس وقت دودھ پینے کے لیے تشریف لائے تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، دین متین کی خدمت کے لیے وہ وقف کر چکے تھے اپنے آپ کو۔ ان کا گھر بار نہیں تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہتے، جب بھی حضور آتے آپ سے استفادہ فرماتے اور مسجد نبوی کے چبوترے پر آرام فرماتے، وہیں پر رہتے، اور جو کوئی اہل مدینہ انہیں لا کر دیتے وہ کھاتے اور ماں باقی اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ ایسے ہی رہتے۔ تو الغرض جب تحفہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بھی شامل کیا۔ اس دودھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اصحاب صفہ سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دودھ کے پیالے میں کتنے لوگ پئیں گے؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہو تو اس میں بہت زیادہ سے زیادہ اگر لوگ پئیں گے تو 2 4 افراد 10 افراد بہت زیادہ ہو گئے، ایک گھونٹ لیے تو 10 افراد پئیں گے۔ تو الغرض آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پلانا شروع کیا، 1 2 5 10 20 30 40 50 60 70 صحابہ اکرام تھے، وہ سب کے سب پی لیے، شکم سیر ہو کر پیے، ایسا نہیں آدھا گھونٹ 1 گھونٹ پیے، ہر ایک شکم سیر ہو کر پیے، پیٹ بھر کر پیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا جب پورے مکمل ہو گئے تو جب دیکھا کہ دودھ جیسا کا ویسا ہے، ابھی دودھ بچا ہوا ہے ویسے ہی، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، شکم سیر ہوئے، پی لیے، اس کے بعد پیٹ بھر گیا، لیکن حضور نے فرمایا پھر پیو، پھر تھوڑا پئیں۔ حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو الغرض 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دودھ پلایا، آپ دودھ پیے، لیکن پھر بھی دودھ بچا ہوا تھا، باقی تھا۔
تو اس کو شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے برکت، اس کو کہا جاتا ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہو گیا۔ اب برکت میں آپ کو، اب ہماری زندگی میں، آپ کی اور میری زندگی میں خود ایکسپیرینس کر کے، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، یہ خود ہم نے بھی اپنایا سو ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا، اور مخالفین جو فاتحہ کے درود سلام کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھا۔ اس کے بعد ہماری اس چیز کا بزرگان دین نے جو بتایا ہے نسخے کا، اس پر انہوں نے بھی خود اعتراض کے باوجود اس پر عمل کر کے دیکھا تو فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ میں آپ کو ایک برکت کی مثال یوں دے دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بھی چیز کھانے کی، سالن کی اور دودھ، چائے وغیرہ کوئی بھی چیز ہو تو برتن ڈھانک کے استعمال کرنے کا حکم ہے، پورا کھول دینے کا حکم نہیں۔ اس کا ڈھکن جو ہوتا ہے، اوپر کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ پورا نہیں کھولنے کا حکم ہے، اس کو ڈھانک کر تھوڑا ہٹا کر نکالنا چاہیے، کھانا، سالن وغیرہ۔ جو حدیث جابر وغیرہ میں یہ روایت ہے اور یہ عمل کیا گیا۔ جو تھوڑا سا ایک دمبا تھا وہ کئی حضرات اس میں شکم سیر ہو کر کھائے، دو سیر۔ سالن یا کھانا جو ہے جب نکال رہے ہیں تو پورا ڈھکن ہٹا کر نکالنے کے بجائے تھوڑا سا ڈھکن ہٹا کے نکالتے جائیں، ضرورت جی ہاں، پورا ڈھکن نہیں جو ہے ہٹانا چاہیے۔ ہاں، پورا ڈھکن ہٹانے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے برکت چلے جاتی ہے۔ اچھا، تھوڑا ڈھکن ہٹا کر تھوڑا ایک کونے سے تھوڑا ہٹا دے، تھوڑا اس در سے کھانا نکال لے، کھانا، سالن وغیرہ، یہ برکت اس سے جڑی ہوئی رہے گی، اس سے چمٹی ہوئی رہے گی۔ لیکن پورا ہٹا دیا جائے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل اپنے گھروں میں بھی کر کے آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک عمل برکت کا جو بزرگان دین اس بارے میں تجربہ کر کے ہم کو بتایا ہے کہ اگر دعوت وغیرہ ہو تو وہاں پر جو پکوان ہیں، جو دیگ وغیرہ ہے، جو بھی ہے پکوان، وہاں پر یاسین شریف پڑھ کر اس پر دم کر دیں، یاسین شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ اس کے بعد اگرچہ کہ آپ کو یہ 99% یہ خدشہ ہے کہ کھانا کم پڑے گا، کھانا کم پڑے گا، لیکن اگر آپ یاسین شریف پڑھ کے اگر دم کر دیتے ہیں کھانے پہ تو انشاءاللہ 100% آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کھانا کم نہیں بلکہ بچ جائے گا کھانا۔ یہ سبحان اللہ، سبحان، یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی دسیوں مرتبہ تجربہ کر کے دیکھا گیا اس عمل پر، اور الحمدللہ کبھی بھی کھانا کم نہیں پڑا۔ اور ایک چیز یہاں تک بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو فاتحہ کو اور یہ درود و سلام کو ماننے والے نہیں ہیں، ایک رشتہ داروں میں ہیں ایک صاحب کے، لیکن یہ عمل ہمارے گھروں میں، ہمارے ساتھی کے گھروں میں ہوتا ہوا دیکھا انہوں نے۔ کھانا جب کم پڑنے کا قوی امکان تھا، لیکن جب یاسین شریف پڑھ کے دم کر دیا گیا تو کھانا سب کو برابر ہوا، بلکہ کھانا بچ گیا۔ جب بھی ان کے پاس، مخالفین کے پاس دعوت ہوتی ہے تو خاص طور پر ہمارے ساتھی کو، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، کس لیے؟ یاسین شریف پڑھ کے کھانے پہ دم کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کہ وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہو گئے، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ یاسین شریف پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو ضرور اس میں برکت ہوتی ہے، کھانا کم ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا، بلکہ برابر نہیں بلکہ اضافہ اور بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر جو صاحب تفسیر نے جو حدیث شریف یہاں پر نقل فرمائی ہے، اس کے پیچھے بھی یہ حدیث شریف گزر گئی ہے کہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں اللہ تعالیٰ نے دودھ اور گوشت میں برکت رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو آپ کی جو ضیافت فرمائی، آپ نے جو آپ کی مہمان نوازی کی، وہ دودھ اور گوشت کے ذریعے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے لیے دودھ اور گوشت میں برکت رکھ دیا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، کیا بات۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکے والوں کی زیادہ تر غذا یہی ہیں، گوشت اور دودھ ہے، اسی پر ان کا جینا ہے۔ اسی لیے اگر آپ حالات کا جائزہ لیں یا تاریخ اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب امریکہ وغیرہ نے عربوں کو ڈرایا تھا تو اس وقت عربوں نے یہی جواب دیا کہ ہم پیٹرول پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیٹرول تو اب آیا ہے، 50-100 سال سے اب آیا ہے ہمارے پاس، ورنہ ہماری پچھلی ہسٹری دیکھیں
کہ ہم یہاں پر جو زندہ ہے صدیوں سے بکریوں کے دودھ اور گوشت پر ہم زندہ ہیں، کھجور کھا کر زندہ ہیں ہم، بکریوں کا دودھ پی کر، انہیں چرا کر، ان کا گوشت کھا کر، اونٹوں کا گوشت اور بکریوں کا دودھ پی کر زندہ ہیں۔ تو ان کی اکثر و بیشتر غذا یہی ہے، کیونکہ وہاں پر مکے والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں میں برکت رکھ دی ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ آیت مبارکہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر والی آیت آ رہی ہے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے نشستوں میں اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔